صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ توحید کو ماننے والے ہم سب ہیں، بلند آواز سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی العبدی القرشی، السراج المضیء والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، محبوب إله العالمين۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه، وسدرة المنتهى منزله، وقاب قوسين أو أدنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الذي في التوراة اشتهاره، وفي الإنجيل أذكاره، وفي الزبور أوصافه، وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقوله الحق، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ارباب دانش، میں مسلسل اس عشرے میں سورہ ابراہیم کی آیت کا ایک حصہ اور رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کا وہ معروف و مشہور
سب لوگوں کے سامنے مسلسل تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ تمام بزرگ بھائی، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں، یہ جگہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ بارگاہ حسینی ہے۔ بارگاہ حسینی مسلسل میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ بارگاہ حسینی بارگاہ محمدی ہے، کوئی فرق نہیں ہے بارگاہ حسینی اور بارگاہ محمدی میں۔ یہ بارگاہ محمدی بھی ہے، بارگاہ حسینی بھی ہے۔ اگر یہ کہہ دوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بارگاہ محمدی ہے تو پھر بارگاہ الہی بھی ہے، کیونکہ اس شخصیت اور اس ہستی جس پہ خاتمیت کی مہر ثبت ہو رہی ہے، جس پہ دین کی تکمیل ہو رہی ہے، جس پہ اسلام مکمل ہو رہا ہے، وہ شخصیت کہ جو معلم قرآن بھی تھا، معلم نفوس بھی تھا، معلم اخلاق بھی تھا، اور وہ ہستی کہ جس نے دنیا کو کردار بھی سکھایا، گفتار بھی سکھایا، اس مصطفیٰ کا نواسا ہے حسین ابن علی، بلکہ بنص قرآن نواسا نہیں بلکہ فرزند مصطفیٰ ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، آپ مباحلہ کی وہ آیت دیکھیں کہ جس میں پروردگار نے مصطفیٰ کا فرزند کہا ہے۔ میرا موضوع جو ہے واضح ہے، جو لوگ روز تشریف لا رہے ہیں وہ واقف ہیں، جو آج آئے ہیں ان کے لیے مقدمتاً ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع میں انشاءاللہ داخل ہو جاؤں گا۔ سورہ ابراہیم کی جس آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں آواز پروردگار ہو رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، مصطفیٰ سے خالق کا یہ حکم ہو رہا ہے، میرا حبیب خدا کے دنوں کا تذکرہ کرو، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو۔ جو بھی اللہ کے دن ہے، جو جس کی مرضی آئے، جس کو بھی اللہ کا دن قرار دے، لیکن آگے خود خالق کائنات نے قید لگا کے اپنے ایام کا بھی وہاں پر حصار کر دیا ہے کہ میرے دن کون سے ہیں اور کون لوگ ہیں جن کے لیے میں نے یہ دن رکھے ہیں۔ ان فی ذالک، ان دنوں کے اندر کیا ہے، لآیات لکل صبار و شکور، ان دنوں میں نشانیاں میں نے رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں ہر کس کے لیے، صابر اور شاکر کے لیے، تمام جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ قرآن حکیم آفاقی کتاب ہے، کسی ایک دن کے لیے نہیں آئی، کسی ایک بندے کے لیے نہیں آئی، جو بندہ جو فرد اس پہ عمل کرتا جائے گا، اس معیار پہ اترتا جائے گا، وہ اس کتاب کی اس آیت میں شامل ہوتا جائے گا۔ آگے آپ کی اور ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا وارد ہوتے ہیں، کتنا اس کتاب کے ہم عامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے مصطفیٰ کی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا ترجمہ بھی سادہ یہ ہے، لیکن بعض بچے موجود ہیں، شاید بچوں کو پتہ نہ چلے کہ نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، نانا کس طرح نواسے سے ہو سکتا ہے۔ سرکار خاتم الانبیاء سے صحابہ کرام کے مجمع میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی وضاحت کریں، آپ سے تو حسین ہو سکتا ہے تو آپ کس طرح حسین سے ہیں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام مسکرائے، دیکھ کر فرمایا، میرے حسین میرے قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، حسین کو گودی میں بٹھایا، حسین کا منہ چوما، منہ چوم کے صحابہ کرام کو پھر ایک دفعہ حسین دکھایا، کہا دیکھ لو یہ میرا حسین ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یہ میرا حسین ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین مجھ سے ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا میں کس طرح حسین سے ہوں۔
فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں حسین مجھ سے ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. کیوں؟ کیونکہ حسین دین الہی کی بقا کا سبب ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ میرا حسین دین پروردگار کی بقا کا سبب ہے، قرآن کی بقا کا سبب ہے. آج بتاؤں گا کہ حسین، میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤں گا، پھر وقت چلا جاتا ہے. آج ضرور بتاؤں گا کہ حسین کس طرح حامل قرآن ہے. پیغمبر گرامی اسلام کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ میرا نبی حامل قرآن ہے، تو حسین کس طرح حامل قرآن ہے؟ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین وہ ہے جو حامل قرآن ہے. اس کی بھی آج وضاحت کروں گا. تو دوستو، میرا موضوع ہے عظمت حسین. قرآن، بلکہ یوں کہوں اللہ اور نبی کی نگاہ میں مقام حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے. پیغمبر گرامی اسلام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کرام کی خدمت میں. پیغمبر گرامی اسلام مسائل اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. صحابہ کرام دل جمی سے وہ مسائل سن رہے ہیں. ایک اچانک ایک بچے کو کوئی بی بی لائی، پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے کیا. پوچھا گیا یہ بچہ کون ہے؟ کہا گیا یہ آپ کا فرزند حضرت ابراہیم ہے. جب پیغمبر گرامی اسلام نے ابراہیم کو ایک زانو پہ بٹھا دیا تو یوں ہی بیٹھے تھے ابراہیم سے پیغمبر گرامی پیار کر رہے تھے. پیار کی گفتگو ہو رہی تھی اپنے فرزند سے. کبھی منہ چومتے ہیں، کبھی آنکھیں چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں ابراہیم کا. اچانک حسین کا ورود ہوتا ہے. حسین آ کے دوسرے زانو پہ بیٹھ جاتے ہیں. آواز پروردگار آتی ہے، جبرائیل جاؤ میرے عرش کو چھوڑو، میرے مصطفیٰ کو کہو آج تو نے فیصلہ کرنا ہے. ان دو بچوں میں سے ایک بچہ رکھنا ہے، ایک مجھے دینا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بچہ رکھنا ہے، ایک مجھے دینا ہے. یہاں روکوں گا آپ کو. یہ واقعہ بھی آپ نے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی سنا ہو، کسی اور سے بھی سنا ہو. میں ہر ایک واقعے کی وضاحت اور تحلیل کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلے آپ کو کہ دنیا والے جانیں کہ مقام حسین کیا ہے، شرف حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے. حسین کو اللہ نے یہ شرف کیوں عطا کیا، یہ مقام کیوں عطا کیا حسین ابن علی کو، جو کائنات میں بعد از مصطفیٰ اور بعد از مرتضیٰ اور بعد از مجتبیٰ بعد از سیدہ جو مقام میرے آقا حسین کو اللہ نے عطا کیا، کسی اور کو یہ مقام عطا نہیں کیا. یہ سارا مقام بتانے والا مصطفیٰ ہے اور اس سے کہلوانے والا رب جلیل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شنودی محمد علی محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ایسے ہی میرے آقا حسین آگے بیٹھ گئے، ایسے ہی ابراہیم کو بھیجا گیا، ابراہیم کو لے جاؤ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں. کیا رسول میں اور آپ لوگوں میں اور ہم میں فرق ہے یا نہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ سردار ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، وہ اولیاء کے سردار ہیں، وہ نبوت پہ فائز ہیں، وہ رسالت پہ فائز ہیں، وہ امامت پہ فائز ہیں، وہ قرآن کے حامل ہیں، وحی ان پہ آتی ہے، جبرائیل ان پہ نازل ہوتا ہے. زمین و آسمان ان کی وجہ سے بنے ہیں. پوری کائنات کی خلقت میرے مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے بنی ہے. اگر خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا
تو وجود زمین و آسمان نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی، یہ کائنات بلکہ یوں کہوں کہ یہ کائنات صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی خاک کا۔ میرے مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے اس خالق نے یہ پوری دنیا سجا دی، پورے لوگوں کو بھیج دیا، انبیاء کو بھیجا، سب کو بھیجا پہلے تاکہ آمادہ کریں، تیار کریں۔ جب کسی کو دعوت کرتے ہیں نا آپ تو پھر آمادگی پیدا کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اگر بڑی شخصیت آئے تو مہینوں لگ جاتے ہیں، سڑکیں صاف کی جاتی ہیں، قلینیں بچھائی جاتی ہیں، جھنڈیاں اور پرچم اس ملک کے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس سے پہلے تمام انبیاء کو بھیج کے ایک زمینہ سازی کی کہ جب میں مصطفیٰ کو بھیجوں تو زمینہ سازی ہو جائے، جب میرا مصطفیٰ جائے تو زمین اس طرح آمادہ اور ہموار ہو، جو کہتا جائے لوگ اسے مانتے جائیں۔ مصطفیٰ نے اپنے کردار کو منوایا، منوایا کہاں؟ مشرکین مکہ میں، جو مشرک تھے ان میں اپنے کردار کو منوایا مصطفیٰ نے۔ مشرکین مکہ میں کس طرح منوایا؟ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے کردار کو منوایا میرے آقا مصطفیٰ نے مشرکین مکہ میں۔ کون سا کردار؟ اپنے آپ کو صادق بھی کہلوایا، امین بھی کہلوایا، انہی لوگوں سے جو نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ محمد والے محمد بلند تسلوات، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے۔ کردار منوا کے پھر باقی چیزیں منوا کے جب ایک ایسی منزل پہ فائز ہو گیا تو پھر حسین ابن علی کو منوانا چاہتا ہے۔ کیوں منوانا چاہتا ہے حسین ابن علی کو؟ دوستو اس لیے منوانا چاہتا ہے کہ رسول جانتا ہے ازل سے یہی میرا نواسا ہے جس کے وجود سے دین پروردگار کی بقا ہوگی، جس کے وجود سے قرآن کی عظمت بلند ہوگی، جس کے وجود سے عصمت انبیاء بچے گی، جس کے وجود سے ابراہیم کی عصمت کی بقا کا سبب حسین، عیسیٰ کی عصمت کا سبب بقا کا سبب حسین، حضرت یوسف کی عصمت کی بقا کا سبب حسین، حضرت موسیٰ کی بقا کے عصمت کا سبب حسین، خاتم الانبیاء کی عصمت کی بقا کا سبب حسین۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ آپ پڑھتے ہو حضرت آدم کے وارث حسین تجھ پہ سلام ہو، اور حضرت نوح کے وارث حسین تجھ پہ سلام ہو، اور حضرت ابراہیم کے وارث حسین تجھ پہ سلام ہو۔ یہ وراثت میرے آقا حسین کو عالم انوار میں عطا ہوئی۔ یہ وراثت ایسے نہیں ملی، وراثت کو کمایا ہے بطول کے لال نے، ایسے کسی کو مفت میں وراثت نہیں مل گئی، اپنے آپ کو منوایا ہے۔ 5 تن میں میرے آقا حسین نے، میں نے کل بھی بیان کیا کہ 5 تن میں ہر انوکھا کام میرے آقا حسین نے کیا، ایسا منوایا، بلکہ پروردگار کے ہاں بھی ایسا منوایا، ایسا منوایا۔ آپ تاریخ امام حسین کو اٹھا کے دیکھیں، مطالعہ کریں، بلکہ یوں کہوں امام حسین کے آنے سے لے کر عصر عاشور تک امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، کوئی ایک لمحہ میرے حسین کا اطاعت پروردگار سے خالی نہیں ہے۔ نعرہ
اللہ کی اطاعت کے علاوہ میرے آقا حسین نے اپنی زندگی گزاری ہی نہیں. بیٹھتا ہے تو یہ سارے سبق کس سے سیکھے تھے؟ یہ ساری چیزیں رموز میرے آقا سید الشہداء نے کس سے سیکھے تھے؟ اپنے جد محمد مصطفیٰ سے سیکھے. میں نے کل بھی کہا کہ حسین کہتے اسے ہیں. میرے آقا حسین نے ازل سے یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا حسین نے عالم ارواح میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اور نانا نے بھی نواسہ سے وعدہ لیا تھا, اور یہ وعدہ کروانے والی شخصیت درمیان میں پروردگار کی ہے. اس وقت جب نور کی خلقت مصطفیٰ کی ہوئی, سوائے اس کے اور کوئی تھا ہی نہیں. کوئی بنا نہیں تھا, نہ کوئی فرشتہ تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ ستارے تھے, نہ حوران جنت تھی, نہ کوئی ملک تھا, نہ چاند تھا, نہ ستارے تھے. تو میرے مصطفیٰ کا نور تھا. میرے مصطفیٰ خوشنودی محمد والے محمد بلند تسلیم. اس وقت میرے آقا مصطفیٰ نے میرے آقا حسین سے ایک عہد لیا. جس طرح میرے آقا محمد مصطفیٰ ایک آیت جو آسمان پہ نازل ہوئی تھی, جب کسی سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے کہا اس آیت کا ہمیں پتہ نہیں. آیت کا پتہ تو پھر مصطفیٰ کو تھا جس پہ نازل ہوئی تھی, اور پھر ان کو ہے جو حاملان قرآن ہیں. تو جناب محمد مصطفیٰ نے عالم انوار میں میرے آقا حسین سے ایک عہد لیا. کہا حسین یاد رکھو, یہ میری وحی سے دھلی ہوئی زبان جو تجھے میں چساؤں گا, یہ وہی زبان ہے جو وحی سے دھلی ہوئی ہے. اسی سے قرآن بیان ہوگا, اسی سے تو اپنی زبان کو میری زبان پہ رکھ کے چوسے گا. تو گویا آج تجھ سے میں وعدہ لیتا ہوں, جس طرح تو پاک ہے اسی طرح قرآن پاک ہے. قرآن کی بقا تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور تیری بقا قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. واقعہ یاد ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اذہان میں عظمت حسین بیٹھ جائے, پتہ چلے. کیوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا, میرے آقا حسین خود تشریف لے آئے. کبھی کبھی ہماری عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بھیجا گیا, کسی خاتون نے بھیج دیا, بچہ رو رہا تھا بھیج دیا لے جاؤ, جیسے آج کل کی مائیں کرتی ہیں, رو رہا ہو تو جاؤ بابا کو دے دو. ایسی کوئی بات نہیں کہ محمد مصطفیٰ کو اس طرح ان کی ازواج مطہرہ سمجھتی ہوں ہماری مائیں. نہیں, ایسی بات نہیں تھی, بلکہ آواز پروردگار تھی کہ ابراہیم کو بھی مسجد میں بھیجا جائے اور حسین کو بھی گھر سے اٹھا کے مسجد میں بھیجا جائے. آج میں حسین کی عزت کا, عظمت کا, شرف کا, مقام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات بھی میں نہیں مانتا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فقط اسی لیے آج تک میں نے سنا تھا, پڑھا نہیں تھا. آج میں نے پڑھا ہے, بڑے بڑوں کو پڑھا ہے, میں نے اہل سنت کے علماء کو بھی پڑھا ہے, اہل تشیع کے علماء کو بھی پڑھا ہے, سب کو دیکھا ہے. سب نے لکھا ہے کہ یہ بات عقل سے بعید ہے کہ میرے مصطفیٰ جبرائیل کو فقط یہی کہہ دیں, کیونکہ ابراہیم کے جانے سے مجھے اور اس کی ماں کو تکلیف ہوگی, حسین کے جانے سے پنج تن کو تکلیف ہوگی. نہیں, علماء کہتے ہیں یہ بات نہیں تھی, بلکہ پیغمبر گرامی اسلام کو خالق کائنات نے حسین کا تعارف بھی کرایا, ابراہیم کا تعارف بھی کرایا, حسین کی عظمت بھی بتائی, ابراہیم کی عظمت بھی بتائی, کہ بتایا حسین کون ہے, ابراہیم کون ہے. کہا حسین وہ ہے جو تیرے دین کی بقا کا سبب بنے گا, حسین وہ ہے جس کے وجود سے 9 نمائندے الہی پیدا ہوں گے, آخری حجت پردے میں ہوگی, دنیا اس کی انتظار کرے گی, جب وہ آئے گا اس کے وجود سے انقلاب آئے گا.
تشریف جب لائے گا اس کے وجود سے پوری دنیا میں عدل و انصاف لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کی آیت ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا کے اوپر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل سنت حضرات بھی تشریف فرمائے، اہل تشیع بھی تشریف فرمائے، آپ مجھے بتائیں کوئی کسی ایک صحابہ کرام سے، پہلے خلیفے سے لے کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک، پھر اس سے پہلے چلے جائیں آدم سے لے کر خاتم تک، کسی وقت بھی دین کو غلبہ نہیں آیا پوری طرح کہ پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو، یا مکہ کو فتح کیا، یا مدینہ کو کر لیا، یا روم فتح ہو گئی، یا اسپین تک دین آ گیا، یا ترکی میں خلافت عثمانیہ آ گئی، تھوڑی تھوڑے اوقات میں فتح ہوتی رہی، آج بھی یا آپ سمجھ لیں افغانستان میں فتح ہو گئی، عراق میں فتح ہو گئی، ایران میں فتح ہو گئی، کچھ ممالک مسلمان ممالک ہیں وہاں دین کا چرچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا فتح نہیں ہوئی، تو یہ آیت کہاں جائے گی؟ یا کہیں کہ آیت جھوٹی ہے، یا کہیں آیت سچی ہے۔ اگر جھوٹی ہے تو پھر آپ قرآن کے منکر ہو کے کافر ہو جائیں گے، اگر سچی ہے تو کوئی ہے جو پردہ غیبت قرآن کی نہیں ہے، اٹھا کے دیکھیے قرآن کی آیت ہے، یا کہیں کہ یہ معاذ اللہ جھوٹی ہے تو پھر منکر قرآن ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یا پھر ثبوت لے آنا پڑے گا کہ غلبہ اسلام ہوا ہے۔ میں نے تو دیکھا کہیں غلبہ اسلام نہیں ہوا، آدم سے لے کر تا دم ابھی تک غلبہ اسلام نہیں ہوا، تو پھر ماننا پڑے گا۔ بس فرق اتنا ہے، ہمارے اہل سنت بھائی یہ مانتے ہیں کہ مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے۔ ان کا ہمارے ساتھ تمام باتوں میں اتفاق ہے، وہ بھی کہتے ہیں نسل پیغمبر سے ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں نسل پیغمبر سے ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں ان کا نام نامی محمد ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں ان کا نام نامی محمد ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں جب آئیں گے تو عیسیٰ کا نزول ہوگا، عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھے گا، ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آئیں گے عیسیٰ کا نزول ہوگا، عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا تھا، وہ کہتے ہیں محمد کا بیٹا ہوگا، تو زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ حجت خدا نے آنا ہے، آ کے پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہوگا، تو یہ غلبہ اسلام کس کے وجود کی وجہ سے ہوگا؟ یہ مقدمہ تھا، یہ کس کے وجود کی وجہ سے ہوگا؟ یہ مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے۔ مصطفیٰ چلے گئے، مصطفیٰ نے ایک شخصیت ہمیں دی جس کا نام حسین ابن علی ہے، تو پوری دنیا میں جو غلبہ ہوگا یہ کربلا کی محنت تھی، جو حسین نے تپتی ریتی پہ بیٹھ کر دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امیر شام کے بیٹے کو کہا دیکھو تو وحی کو مٹانا چاہتا ہے، میں وحی کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بھی دلیل دیکھتا جاؤں، یہ نہ ہو کہ بعد میں کسی کے سمجھ میں نہ آئے کس طرح تنہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت کے یزید کی، اکیلا حسین تھا فرزند رسول۔ اس کی دلیل بھی دیتا جاؤں، جب ولید کو شام سے خط آیا تو اس خط کے اندر 4 لوگوں کے نام تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خود امیر شام کے وصیت نامے کے اندر بھی درج ہے
4 لوگوں کا نام اپنے بیٹے کو وصیت کر کے دیا. یاد رکھو یہ 4 لوگ جو ہیں تیرے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں. ان سب میں سید الشہداء حسین ابن علی ایسی شخصیت ہے. خبردار حسین کے در پہ نہ ہونا، حسین کے مقابلے میں نہ آنا، حسین سے کبھی بیعت طلب نہ کرنا. اگر بیعت طلب کرو گے تو تو پاش ہو جائے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، تیرا کردار ختم ہو جائے گا، تو دنیا سے مٹ جائے گا. بلکہ یوں کہوں کہ تو دنیا میں گالی بن جائے گا، حسین دنیا میں سلام بن جائے گا. نعرہ حسین دیکھیں. 4 لوگ تھے. خط جب آیا ان 4 میں سے کچھ لوگ موجود تھے جب میرے آقا حسین مسجد نبوی میں تھے. ان میں سے حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر موجود تھے. تو جب دیکھ کر خط کو پڑھا گیا، کیونکہ سب کے نام تھے اس خط کے اندر، اور کہا گیا سب کو بلا کے لے آؤ دربار میں. ولید نے جب حکم دیا تو اس وقت میرے آقا حسین نے عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھا، عبداللہ ابن عمر نے سید الشہداء کی طرف دیکھا. دیکھ کر کہا ابا عبداللہ کیا خیال ہے؟ یہ خط جو آیا ہے، یہ بندہ جو مدینے میں گورنر ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، بہت سخت انسان ہے. تو کیا خیال ہے آج رات کو موقع پا کے ہم کہیں چلے نہ جائیں؟ میرے آقا حسین نے دیکھ کر کہا عبداللہ ابن عمر میں یہ کام نہیں کروں گا. میں فرزند رسول ہوں، میں وارث نبوت ہوں، میں وارث امامت ہوں، انبیاء کی وراثت میرے پاس ہے. میں یہ مدینہ چھوڑ کے ایسے نہیں جانے والا. میں تجھے بھی مشورہ دیتا ہوں تو بھی نہ جا. اس نے کہا کہ میں گھر جا کے سوچوں گا. کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو اس وقت جانے والا نہیں. ولید کے دربار میں رات کو کوئی پتہ نہیں گردن مار دے. میرے آقا حسین نے بڑی دلیری سے، بڑی شجاعت سے دیکھ کر کہا میں آج رات ہی جاؤں گا. میرے رگوں میں علی کا خون ہے اور میرے پاس زہرا کا شیر ہے. تیسری شخصیت، پہلی شخصیت سید الشہداء، دوسری شخصیت عبداللہ ابن عمر، تیسری شخصیت عبداللہ ابن زبیر، چوتھی شخصیت عبد الرحمن ابن حضرت ابی بکر. یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں رسول اللہ سے. کوئی پھوپھی ذات بھائی کے بیٹے ہیں، کوئی اور نزدیکی رشتہ دار ہیں. سید الشہداء اور ان میں فرق یہ ہے دوستو، بتانا چاہتا ہوں، میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں. فرق یہ ہے آل محمد میں اور صحابہ میں یہ فرق ہوتا ہے. آل محمد میں اور صحابہ میں میرے چھٹے امام جعفر صادق نے اس کا فرق بتایا. حضرت نے اس طرح بتایا مدینہ منورہ میں میرے آقا جا رہے تھے، ہاتھ میں وہ چھڑی تھی جس کو پیغمبر اٹھایا کرتے تھے. جب جا رہے تھے، چل رہے تھے تو حضرت ابو حنیفہ جو کہ اہل سنت کے امام ہیں، نعمان بن ثابت امام کے شاگرد تھے، ان کو فخر تھا کہ میں صادق کے آل محمد کا شاگرد ہوں، اور کہتا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نے صادق کے آل محمد کے پاس علم حاصل نہ کیا ہوتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی. جب چھڑی کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، چھڑی کو چومنا چاہا، میرے آقا نے چھڑی پیچھے کی، ہاتھ آگے کر دیا. پوچھتے ہیں ابن رسول اللہ اس چھڑی کو اس لیے چومنا چاہتا ہوں، یہ مصطفیٰ کی چھڑی تھی. فرمایا یہ تو لکڑی ہے، یہ مصطفیٰ کا خون ہے. چھڑی تھی، یہ مصطفیٰ کا خون ہے. میرے آقا حسین نے بھی ایسے سینہ آگے کر کے کہا کہ حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں، حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں
علی ابن ابی طالب کا خون ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں زہرا مرضیہ کا دودھ ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں مصطفیٰ کی لعاب دہن ہے۔ حسین بھاگنے والا نہیں، حسین بھگانے والا ہے، حسین ڈرنے والا نہیں، حسین ڈرانے والا ہے۔ جب ولید کے دربار میں بھی میرے آقا نے قدم رکھا تو میرے آقا حسین نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہی، کہا ولید کیا تو کس سے بیعت لینا چاہتا ہے؟ ہم نبوت کی کانے ہیں، ہم رسالت کی کانے ہیں، بلکہ میرے آقا حسین اعلان کر رہے ولید یاد رکھو نبی ہمارے گھر سے بن بن کے نکلے۔ میں نبوت کی کان ہوں، میں رسالت کی کان ہوں۔ 4 لوگ تھے تو کیا وجہ ہے کیوں میرے آقا حسین نے اتنا لمبا چوڑا تعارف کروایا جس کو سارے مانتے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا اللہ کا شکر ہے، میں اپنے اہل سنت علماء کو سلام کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور میں یہ کہتا ہوں کوئی احسان بھی نہیں کیا ہمارے اوپر، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج اگر علماء اہل سنت اس کی بنیاد ان کے اسلاف نے رکھی تھی، مرحوم علامہ احمد رضا بریلوی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، درمیان میں کچھ شرارتی لوگ آ گئے جنہوں نے شیعہ سنی کو لڑا کے محبت حسین سے جدا کرنا چاہا، لیکن پھر اس کے بعد اس کے مجدد، اس کو آگے لے کے جانے والے ڈاکٹر طاہر القادری، اور اب اس وقت جو اس کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل ہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کرے۔ آج وہ رونا جو ہمارے اوپر الزام تھا شیعہ روتے، کوئی زندہ کو روتا ہے؟ آج آپ اٹھا کے دیکھیں ویڈیو، اہل سنت علماء کی زار زار روتے ہیں، کہتے پھر یہاں نہیں رونا تو پھر رونا کس کو ہے؟ یہاں گریہ نہیں کرنا تو گریہ کہاں کرنا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی وہ کردار تھا، وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ دیکھ کے فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس سے جو بھی جدا ہوگا، جہاں بھی جدا ہوگا، حسین طہارت کا سمندر ہے، جو جدا ہوگا وہ رجس ہوگا، جو نزدیک آئے گا وہ پاکیزہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت رکھے گا وہ اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے گا۔ پیغمبر نے ایک دعا میں فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اکبر، احب اللہ من احب حسینا، میرا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، تو اس سے محبت کر۔ میں نہیں کہہ رہا، خاتم الانبیاء کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو وحی پروردگار کے علاوہ بولتا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا اللہ تو حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ یہ مقام عظمت ہے میرے آقا حسین کا۔ تو عرض کر رہا تھا گود میں 2 بچے بیٹھے ہیں، بھولا نہیں ہوں، ایک زانو پہ حضرت ابراہیم ہے، دوسرے زانو پہ سید الشہداء ہیں۔ تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا، اہل تشیع نے بھی لکھا، بہت بڑوں نے لکھا، اور جس کو زیادہ میں پڑھتا ہوں اس شخصیت نے بھی اس کو لکھا۔ ہماری ہند پاک کی شخصیات میں سے علامہ جوادی مرحوم نے بھی لکھا، اور ایران و عراق کی شخصیات میں سے شہید مطہری نے بھی لکھا کہ وجہ فقط یہ نہیں تھی کہ 2 بندے یہاں روئیں گے، 5 بندے وہاں روئیں گے، رونے دھونے والی کہانی نہیں تھی، محبت تو میرے آقا رسول کو زیادہ تھی حسین سے، بلکہ اللہ اور اللہ کا رسول عالم ارواح میں یہ فیصلہ کر چکے تھے، اور حسین کو یہ امتیازات خالق کائنات دے چکا تھا کہ اس کی پشت مبارک سے، بلکہ یوں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل مبارک سے 9 امام
دنیا میں تشریف لائیں گے ان کے وجود سے دنیا ہمیشہ نورانی رہے گی۔ اور دوسری وجہ جو میرے آقا مصطفیٰ نے بتائی، کہا جبرائیل ابراہیم کو لے جا، حسین کو رہنے دے۔ کیوں؟ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابراہیم کو لے جاؤں حسین کو رہنے دوں؟ کہا اس لیے کہ حسین نہ ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے راتوں نیند نہیں آتی جب تک میں دن میں 3 دفعہ حسین کی زیارت نہ کر لوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد والے محمد لن تسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور بھی صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خالق اکبر نے قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر میرے آقا حسین کی عظمت کو اس طرح بیان کیا کہ میرے آقا حسین، میں نے شاید تیسری مجلس میں کہا تھا کہ جب میرے آقا حسین اپنے والد گرامی کی خدمت میں تھے، اپنے فضائل گنوا رہے تھے، تو یہ بات جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں سے متصل ضرور ہے، لیکن آج کیوں کر رہا ہوں اس کو؟ اس لیے کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آج فرزند رسول کے فرزند کی شہادت کا دن بھی ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ دن تو عاشور کا تھا لیکن جس دن کو آپ لوگوں نے معین کیا ہے، اس لیے اس آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پروردگار فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ پروردگار فرماتا ہے میرا حبیب، یہ وہ آیت تھی قرآن حکیم کی، آج بھی ہے، جا کے گھر دیکھیے گا، 71 نمبر آیت ہے سورہ مریم کی، اس کو توجہ سے پڑھیے گا۔ اس میں خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم کیونکہ قرآن کو توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، شاید میں نے کسی ایک محفل میں ایک مولانا سے کہا تھا کہ ہماری جو روایات ہیں، ہم کیونکہ پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہمیں آباء و اجداد نے دیا ہے۔ وہ کلچر ہمارے آباء و اجداد نے بھی بڑے بڑے لوگوں سے لیا تھا، دیندار لوگوں سے۔ اس زمانے میں علماء بھی سادہ ہوتے تھے، ان کے پاس وقت وسیع ہوتا تھا، وہ ڈیروں پہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، راتوں رات باتیں کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، ان کو اخلاقیات سکھاتے تھے۔ تو اس ہمارے کلچر کا جو حصہ ایک چیز جس کو ہم بار بار دہراتے ہیں، آج کے ماڈرن دور میں اس کو لوگ برا بھی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو شرک کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ خبردار، اس کو شرک مت کہیے گا، وہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے، جو کلچر ہمیں اپنے آباء و اجداد نے دیا، جو ہم جھک کے ملتے ہیں کسی بزرگ کو۔ جب کوئی بزرگ آتا ہے تو ہم اپنا سر نیچے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، والد کے سامنے، چچا کے سامنے، خاندان کے کسی بزرگ کے سامنے، یا کوئی بھی بزرگ آ جائے جھک کے ملتے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کو قرآن حکیم میں 2 جگہوں پہ خطاب ہو رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ کہا جا رہا ہے جب اپنے والدین کو ملو تو اپنے شانے جھکا لو، مصطفیٰ جھک کے اپنے والدین کا احترام کرو۔ نبوت پہ فیض ہے، رسالت پہ فیض ہے، میرا آقا مصطفیٰ خاتم النبیین ہونے کے باوجود خالق کہہ رہا ہے جب جب اپنے والدین کو ملو تو اپنے شانے جھکا لو۔ دوسرا مقام جو میرے لیے بھی تعجب آور تھا، میں نے بھی کئی مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا لیکن میری توجہ دھیان اس کی طرف نہیں گیا تھا، لیکن اس دفعہ جب میں نے پڑھا تو میرا پورا دھیان قرآن کی اس آیت کی طرف تھا۔ تو قرآن حکیم میں خالق کائنات نے کہا مصطفیٰ جب مومنین آ جائیں تو ان کو بھی جھک کے ملو، تیرے اخلاق سے تیرے نزدیک ہو جائے۔ جب تیرے پاس آئیں تو جھک کے ملو، تیرے اخلاق سے، تیرے کردار سے،
تیرے نزدیک ہو جائیں تو وہ مصطفیٰ جو مومنین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے بلکہ رحمت للعالمین، مومن کی بات ہی نہیں ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میرا مصطفیٰ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین، جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک اس کی رحمت ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کی کبھی ڈرایا نہ کرو، لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے سرٹیفکیٹ بھی نہ بانٹے کرو۔ میرے آقا مصطفیٰ یاد رکھو، پورا قرآن، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، سوائے شرک کے مشرک وہ نہیں بخشا جائے گا، مگر وہ بھی اگر توبہ کر لے تو اس کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ باقی جتنے جرائم ہیں، جرم ہیں، کبھی ترین جرم اس دنیا میں زنا ہے، اگر وہ بھی اس کا بھی انسان مرتکب ہو جائے، آدھی رات کو اٹھے، سر سجدے میں رکھے، کہے بار الہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ محمد والے محمد بلند سلوات۔ اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اور آپ نہ شکرے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جاتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، فرشتوں کو کہتا ہے آؤ میرے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ کس طرح مجھے مان رہا ہے۔ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نماز مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ فخر و مباحات کرتا ہے اپنی مخلوق پہ۔ خالق کسی انسان کو بھی، کسی بندے کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، بندے خود جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کوئی جہنم میں جائے، بندے خود اپنے ایسے ایسے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں جہنم میں جانے کے، وہ ہیلے بناتا ہے جنت میں آنے کے۔ جنت بنائی ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، جنت بنائی ہی مصطفیٰ کے امتیوں کے لیے ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی میرا مصطفیٰ پریشان ہوا، چلا پہاڑوں میں، اور ایک پوری رات میرے آقا گھر نہیں آئے، پریشانی کے عالم میں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اہل بیت پریشان ہیں، سیدہ پریشان ہے، ازواج مطہرات پریشان ہیں کہ رسول گیا کہاں، ایک پوری رات نہیں آئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ کرام اس کی آیت کو کے ضمن میں اور اس کی تفسیر کے ضمن میں، بلکہ اس کی تفسیر کے ضمن میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو لکھا ہے، اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا ہے۔ پوری رات ڈھونڈتے رہے، رسول نہ ملے، صبح ہو گئی۔ دوسرے دن جب ڈھونڈنے گئے تو ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا تو نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس غار میں دیکھا ہے، ایک بندہ ہے جو زاروں قطار رو رہا ہے، بار بار اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے۔ صحابہ کرام غار کے اندر داخل ہوئے، دیکھا میرے نبی کا سر سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، بار الہ بار الہ۔ یہ آیت بڑی سخت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سارے لوگوں کو میں جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس کی تفسیریں 2 کی ہیں علماء نے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ پل صراط سے جب گزارا جائے گا تو جہنم کا نظارہ دکھایا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ایک دفعہ سب کو ڈالا جائے گا، پھر سب کو چن چن کے نکالا جائے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے، اس کا مصطفیٰ جانتا ہے کون سی تفسیر صحیح ہے۔ میں بس اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں، مقام شرف ہے حسین بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ آئیے چلیے گریہ بند کیجئے۔ پیغمبر بولتے نہیں، یہ پیغمبر کو بلاتے ہیں۔ آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ رسول ایسے نہیں آئیں گے، اور چلتے ہیں زہرا کے دروازے پہ، بطول کے دروازے پہ آئے۔ دکل باب کی جناب سید الشہداء امام حسین آئے، دیکھ کر کہا مولا حسین سے ابا عبداللہ تیرا نانا غار میں گریہ کر رہا ہے، تیری اماں اور تیرے علاوہ وہ آئے گا نہیں، تم دونوں چلو اور نانے کو لے کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
فخر سے بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں وہ ہوں جو امت کی نجات کا سبب بنا ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں جو امت مصطفیٰ کی نجات کا سبب ہوں، میں حسین بنا ہوں، میں واسطہ بنا ہوں اپنے نانا اور صحابہ کرام کے درمیان میں۔ آئے اپنی ماں کی خدمت میں، ماں بھی وہ ماں ہے جس کو رسول ماں کہتا ہے۔ کیا میری آقا زادی سید زادی طاہرہ زہرا بطول کی عظمت ہے جس کو مصطفیٰ کہتا ہے ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں ہے۔ آئے ماں کی خدمت میں، مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہے۔ بیٹی ہو تو ایسی ہو، باپ کا جب پتہ نہ چلے تو مصلی بچھا دے دعا کے لیے، مصلی پہ بیٹھی ہے، آ کے ماں کے گلے میں جس طرح بچے باہیں ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ آل محمد کے بچے نہیں ہیں، جب باہیں بھی گلے میں ڈالتے ہیں اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ گلے میں ڈال کے دیکھ کے کہتے ہیں اماں مجھے پتہ چل گیا ہے کس لیے پریشان ہو، اپنے بابا کے لیے آؤ، آپ کے بابا مل گئے، چلتے ہیں آپ کے بابا کی خدمت میں۔ دیکھ کے منہ چوم کے بیٹے کیا کہتی ہیں بیٹا کس لیے جانا ہے بابا کی خدمت میں؟ عرض کرتے اماں نانا جان امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت جبرائیل لے کے آیا ہے، آیت بڑی سخت ہے، اس آیت کو پڑھ کے مصطفیٰ گھبرا گئے ہیں میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو لے جاتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں، پوچھتی ہیں بیٹا پھر کیا خیال ہے امت کی بخشش تیرے اور میرے جانے سے ہو جائے گی؟ جب یہ کہا امت کی بخشش تیرے اور میرے جانے سے ہو جائے گی، میرے آقا حسین دیکھ کے کہتے ہیں اماں کیا تو نہیں جانتی نانا نے کئی دفعہ کہا ہے میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ چلی بطول چلے حسین، مقام حسین دیکھیں، مقام زہرا دیکھیں، بلکہ یوں کہوں مقام اہل بیت دیکھیں۔ کوئی شیعہ صحابہ کرام کو گالی نہیں دیتا، گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ کسی کو چھٹے امام کہتے ہیں گالی نہیں دے سکتے، کسی کو ماننا نہ ماننا ہر ایک بندے کی اپنی مرضی ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن گالی کوئی نہیں دیتا۔ لیکن کوئی صحابی اہل بیت سے افضل نہیں ہے۔ اہل بیت کا مقام دیکھیں، خود صحابہ کرام فرماتے ہیں، میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی نقل کی تھی، ابن عباس کی حدیث بھی نقل کی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھیں۔ حسین ابن علی وہ ہے، ماں چلی بیٹا چلا۔ آئے اس غار میں جہاں مصطفیٰ کیا ہے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ امت کی بخشش کے لیے۔ اب میرے آقا نے جب دیکھا بیٹی آ گئی ہے، بیٹا آ گیا ہے، سر سجدے سے اٹھایا، پوچھا بیٹے کیوں آئے؟ دیکھ کر کہا بابا اس لیے آئے جس امت کی بخشش کے لیے آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے، آپ اللہ سے رجوع کریں، میں فاطمہ گارنٹی دیتی ہوں وہ امت بخشی جائے۔ بی بی پاک کی عظمت ہے بلند سلوات۔ پیغمبر نے رابطہ کیا، جبرائیل کا نزول ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ بعد از درود السلام، پروردگار آپ پہ بھی درود السلام بھیج رہا ہے، تیری آل پہ بھی درود السلام بھیج رہا ہے، تیری امت کو بھی اس کے اندر آج شامل کر رہا ہے، کیونکہ تو امت کی پریشانی میں پریشان تھا، تو خالق کائنات نے آج پہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ آج کے بعد تیری امت کی بخشش کی ضامنہ ہے فاطمہ الزہرا۔ آج کے بعد تیری امت کی بخشش کی ضمانت فاطمہ کے ہاتھ میں رکھی ہے، جو فاطمہ کی رضا حاصل کرتا جائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوتی جائے گی۔ جو
زہرا مرضیہ کی رضا حاصل کرتا جائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوتی جائے گی۔ جو تیرے حسین کو اس طرح مانے گا جس طرح تو منوانا چاہتا ہے اس پہ بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ عزادارو، موضوع ہی کچھ ایسا ہے میرے آقا سید الشہداء کا کہ جس کو شروع کریں تو باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو باتیں میں ساری پہنچانا چاہتا ہوں وہ ساری نہیں پہنچا پاتا۔ آخری مجلس ہے اور اس کے بعد 12 محرم کو بھی کوشش کروں گا اسی موضوع کو لے کے چلوں، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ آج شب جو ہے جو لگنے والی ہے آل محمد کے لیے یہ دوسری بھاری شب ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، جب پانی بند ہوا آل محمد پہ تو پانی بھی وہ پانی جو سیدہ کا حق مہر تھا جس کو بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا، میرے آقا حسین نے اپنے بچوں سے بیویوں سے یہ کہا کہ پانی امت نے بند کر دیا ہے، جو پانی خیموں میں رہ گیا ہے اتنا استعمال کیا جائے کہ میرے اصغر کو پیاس نہ لگے۔ گریہ کرنے والوں، رونے والوں، یہ رونے کی یاد لے آتے ہیں آل محمد پہ، گریہ کر لو۔ آج مجھے حکم ہوا ہے میں حسین کے اس بیٹے کی شہادت پڑھوں جس بیٹے کی شہادت کے بارے میں میرے آقا حسین کے اپنے جملے ہیں۔ جب ذاکر خطیب میرے اکبر کے مسائل پڑھے نا، اگر کوئی اس پہ گریہ نہ کرے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا حسین دیکھ کے کہتے ہیں تمہارا جوان بیٹا ہوتا اور تم اس کو موت کی طرف بھیجتے، میں تم سے پوچھتا کہ کس طرح جوان بیٹے کو موت کے منہ میں بھیجا جاتا ہے، کس طرح جوان بیٹے کو موت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ عزادارو، یہ حسین کا وہ بیٹا ہے، اگر بے موسم میں پھل مانگتا نا میرے آقا حسین جنت سے منگوا دیتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جناب اکبر نے کہا بابا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، تازے انگور دے دیے۔ اور یہ میرے آقا حسین کا وہ بیٹا ہے، مرحوم علامہ حافظ محمد حسنین پڑھا کرتے تھے کہ حسین رات کو اٹھ اٹھ کر اکبر کو چوما کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو روکو نہیں۔ حسین کا جوان بیٹا چلا گیا ہے، زہرا کے گھر میں آج کوحرام ہے۔ عزادارو، رات کو اٹھ اٹھ کے میرا آقا حسین اکبر کو چوما کرتا تھا۔ ایک سید کھڑا ہو گیا، کہا مولانا چھپاتے کیوں ہو؟ حسین سینہ چومتا تھا، حسین اکبر کی چھاتی چومتا تھا، بار بار وہ جگہ چومتا تھا جہاں برچھی لگنی تھی اکبر کو۔ عزادارو، یہ وہ جوان ہے جس جوان کو میرے آقا حسین نے بڑا مشکل تیار کیا۔ جب تیار کر لیا نا اس جوان کو تو میرے آقا حسین نے سادہ سیدانیوں کو حکم دیا کہ قطار میں کھڑی ہو جائیں، کچھ سیدانیاں اس طرف کچھ سیدانیاں اس طرف، درمیان سے اکبر کو گزارا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گزارا۔ تو عزادارو، استاد العلماء فرمایا کرتے تھے یہ شہید وہ ہے جس کے جانے پہ زینب نے پتھروں سے ماتم کیا۔ ایک کے کہتی ہے واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسنہ، بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ عزادارو، جب اکبر چلے، جب اکبر جانے لگے نا، اکبر تیار ہو گئے، میرے آقا حسین قریب آئے، دیکھ کر کہا یہاں روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین نے کہا اکبر جاؤ، جا کے ماں لیلا کو خدا حافظ کرو۔ اکبر لیلا کے خیمے میں آئے، ماں بیٹھی تھی۔ عزادارو، جاڑا صاحب مرحوم اس طرح پڑھا کرتے تھے، ماں جیسے بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی۔ کبھی ماں بچے کے لیے کھڑی نہیں
ہوتی، لیکن جس ماں کو پتا ہو میرا کڑیل جوان بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا، اس ماں کے جگر سے پوچھو کہ اس ماں کے جگر پہ کیا گزرے گی۔ ماں کھڑی ہو گئی، اکبر کو کہا اکبر ذرا زمین پہ بیٹھو۔ اکبر زمین پہ بیٹھے، ایک صندوق کھولا، کپڑے نکالے، اکبر کو اپنی گود میں لٹایا، کہا اماں میں تو تیرا جوان بیٹا ہوں۔ بی بی نے دیکھ کر کہا اکبر اکبر تیری جوانی آج کربلا کی ریت میں مل جائے گی، اس کے بعد یہ میں نہیں کر سکوں گی۔ عزاداروں اکبر کو لٹایا، اکبر کی چھاتی کے بوسے دیے۔ لیلا نے پھر اکبر چلا اس ماں کے پاس آیا جس ماں نے اکبر کو 18 سال پالا تھا۔ زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سادات مجھے معاف کرنا۔ جناب علیت پر دیکھ کے کہتے اماں مجھے مرنے کی اجازت دو۔ بی بی زینب کہتی ہے اکبر جوانی میں تو نے مانگا تو موت مانگی، مجھ سے موت مانگی۔ اب عزاداروں اکبر بابا کے پاس آئے، بابا نے اکبر کو اور عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب اکبر سوار ہوئے۔ اکبر کا جانا کوئی آسان نہیں تھا اور اکبر کی شہادت بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ نہ آپ کے جگر میں طاقت ہے نہ میرے جگر میں طاقت ہے۔ یہ وہ جوان ہے جو کئی دفعہ گیا ہے، کئی دفعہ آیا ہے۔ جب اکبر کا گھوڑا خیمے سے نکلا تو ایک سفید بالوں والی بی بی نے آواز دی اکبر اکبر ذرا واپس آؤ۔ اکبر جب واپس مڑے کہا اماں پھرزا کیوں؟ کہا اکبر دیکھو تو صحیح، دیکھا تو بیمار سجاد ہے، باقر کے کاندھے پہ ہاتھ ہے۔ کہتا ہے اکبر ذرا مجھے ملتا جا۔ اکبر ذرا گھوڑے سے اترے، اکبر گھوڑے سے اترا۔ سجاد نے اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا اکبر یہ بتاؤ یہ لباس کس نے پہنایا؟ کہا بابا نے۔ کہا اکبر یہ لباس مجھے دو، میرا لباس تم لے لو۔ جب کہا یہ لباس مجھے دو، میرا لباس تم لے لو، اکبر نے کہا نہیں بھیا نہیں بھیا تو جان زینب کا پردہ جانے، مجھ سے پھوپھی کی چادر لٹتے ہوئے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عزاداروں اب پھر اکبر چلا۔ جب جانے لگا نا اب وہ بی بی نہیں، ایک 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی گئی، دیکھ کے کہتی ہے اکبر اکبر ذرا رک جاؤ۔ اکبر دیکھ کے کہتے سکینہ کیا ہو گیا؟ کہا میں یہ نہیں کہتی گھوڑے سے اترا، میں کہتی اپنا پاؤں رکاب سے نکالو، ایک امانت میرے پاس ہے میں دینا چاہتی ہوں۔ کہا کس کی امانت؟ کہا اکبر یہ فاطمہ صغرا کا یہ بوسہ ہے۔ فاطمہ صغرا نے کہا تھا جب اکبر جائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں اب اکبر چلا۔ جب جانے لگا نا علامہ علی نقی نکر مرحوم پڑھا کرتے تھے، میں نے اپنے بچپنے میں ان سے سنا ہے یہ اتنا پیارا تھا بیٹا میرے آقا حسین کو، اتنا پیارا تھا۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں اکبر جب تک تو میدان میں جائے گا نا ذرا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے، مجھے دیکھتا رہے تاکہ میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ عزاداروں سنو گے علامہ مرحوم پڑھا کرتے تھے جب اکبر کا گھوڑا میدان میں وارد ہوا، حسین نے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا۔ اکبر دیکھ کے کہتے بابا بابا کیا ہو گیا؟ دیکھ کے کہتے بیٹا تجھ جیسا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہو، مجھ جیسا بوڑھا باپ دیکھ رہا ہو۔ اب اکبر چلا، اکبر نے جنگ شروع کی۔ عزاداروں ساری جنگ میں بھی نہیں پڑھ سکتا، جنگ شروع کی۔ ایک
ظالم نے اکبر کی چھاتی میں ایک نیزہ مارا. اکبر زین سے زمین کی طرف آیا, دیکھ کے کہتا یا بتا میرا بابا میرا سلام. مورخین لکھتے اکبر نے حسین کو نہیں بلایا. اکبر جانتا تھا بیٹے کی موت بڑی سخت ہوتی ہے, بابا میری موت کو برداشت نہیں کر سکے گا. اب حسین کی حالت کیا ہے؟ حسین سے کرسی چھوٹی. حسین کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. جب یہ طاقت ختم ہو گئی, حسین زانو پہ زانو, بازو پہ بازو, پہ لاشیں پھسل رہی. حسین چھوٹے بچوں کی طرح اکبر کے لاشیں پہ گیا. کیا دیکھتا ہے؟ اکبر کا ایک ہاتھ چھاتی پہ ہے. اکبر کے ہاتھ کو اٹھایا, خون کا فوارہ نکلا. جب پھٹ بچی کا دیکھا, کہا جس ظالم نے برچھی ماری اس نے نکالی کیوں نہیں؟ کہا بابا, اس نے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے بابے کا صبر کتنا ہے. اور سنو گے, حسین نے کہا دادا ابراہیم تم بھی آ جاؤ, دادا اسماعیل تم بھی آ جاؤ, دادی ہاجرہ تم بھی آ جاؤ, تمہارا اسماعیل بچ گیا ذرا میرے. اکبر کو دیکھو, اب حسین نے ہاتھ برچھی میں رکھا. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, اکبر کے سینے سے برچھی نکالی. برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر آیا. اکبر کا جگر آیا. حسین سے برداشت نہیں ہوا. عزادارو, اب زینب عالیہ نے خیمے کو چھوڑا, اکبر کے لاشیں پہ آئی. رات ہی میں دیکھ رہا تھا, علامہ جوادی مرحوم نے لکھا ہے جب زینب عالیہ آئی نا, میرے آقا حسین کو اکبر کی موت بھول گئی. اپنی ابا اتار کے زینب کے سر پہ دی. کہا بہن زینب تم میری زندگی میں خیمے سے باہر کیوں آئی ہو؟ بی بی کہتی ہے بھیا اکبر تجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا, تو اکیلا نہیں اٹھا سکے گا, میں تیری مدد کے لیے آئی ہوں. اب حسین اکبر کو اٹھاتے ہیں, زمین پہ گر جاتے ہیں. خیام کی طرح حسین نے اشارہ کیا, اور بچوں اکبر اٹھا. حسین اکبر کو لے گیا. آخری جملہ, آپ کے جگر میں طاقت نہیں اور آپ اتنا رو بھی نہیں سکتے. حسین اکبر کو لے گیا. جب لے گیا دیکھ کے کہتے زینب لیلا کو بلاؤ. اکبر آ گیا. جب لیلا کے خیمے میں جاتے, میری طرف دیکھو, بی بی لیلا کبھی دائیں طرف ہاتھ مارتی ہے, کبھی بائیں طرف ہاتھ مارتی ہے. زینب عالیہ نے پکڑا, لیلا کیا ہو گیا؟ کہا میری بینائی چلی گئی, میری آنکھوں کا نور چلا گیا. جب لیلا کو لے کے آئے اکبر کے لاشے پہ, بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حسین تو بھی پشت کر لے, زینب تو بھی پشت کر لے, کلثوم اور رقیہ تم بھی پشت کر لو. لیلا نے کیا کیا؟ اپنے سر کے بال کھولے, اکبر کی چھاتی پہ رکھے. کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا. حسین نے لیلا کو دیکھا, لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں بیٹے کے خون کی گواہ بن رہی ہوں. قیامت کے دن کہوں گی میرا اللہ میرے اکبر کا کیا قصور تھا. آخری جملہ آپ کی رحمت تمام. عزادارو, آج بھی کربلا میں عصر عاشور بچے اور بچیاں پانی کے جام بھر کے
अकबर जवान हाय हाय जवान 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 अकबर जवान हाय हाय जवान